دیتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کامیاب انسان کی کامیابی سب کو نظر آتی ہے مگر پاؤں کے چھالے نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن اپنے گھر والوں سے دور رہ کر، اپنے اعزاء اقربا کو چھوڑ کر مدارس کی چہار دیواری میں علم حاصل کرتا ہے۔ روکھی سوکھی روٹی جو بھی میسر آتی ہے کھاتا ہے۔ کتنی جگہ تو طلباء کو ناشتہ کہ مجھے منزل پہ پہنچنا ہے، مجھے حافظ قرآن بن کے دکھانا ہے۔ شب دیجور کے سناٹوں میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو مدرسے کا طالب علم جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ جاگ کر فضول بیہودہ باتوں میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ ایسا دور ہے کہ جب کتنے لوگ ہیں کہ پورے سال وہ قرآن مجید اٹھا کر نہیں دیکھتے، پڑھنا تو چھوڑیے۔ ایسے بھیانک دور میں بھی، علم سے دوری کے اس دور میں بھی، یہ مدارس اسلامیہ کے طلباء اور اساتذہ ہیں جو روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بے شک مانڈلی کے لوگوں، حافظ قرآن بننا آسان نہیں ہوتا۔ ایک آیت کی 10 مرتبہ ضربیں طالب علم لگاتا ہے، اور ذہن اس کا اگر تھوڑا کمزور ہے تو پھر 20 مرتبہ بلکہ بے گنتی وہ ایک آیت کو پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک حافظ قرآن جب صبح کے وقت میں اپنا سبق سنا کے فارغ ہوتا ہے، کتنے طلباء اور کتنے اساتذہ تو وہ ہیں کہ فجر کی آذانیں بعد میں ہوتی ہیں، یہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، اپنا سبق یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ نماز فجر ہونے سے پہلے بعض جگہوں پر طلباء اپنا سبق سنا چکے ہوتے ہیں۔ مانڈلی کے لوگوں، آس پاس سے آئے ہوئے دینی بھائیوں، جب کوئی طالب علم اپنا سبق سنا چکا ہوتا ہے نا، اسے اتنا سکون ملتا ہے جیسے کسی ڈوبتے ہوئے کو ساحل کا کنارہ، جیسے کسی ڈوبتے ہوئے کو ساحل مل گیا ہو، سمندر کا کنارہ مل گیا، اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب سبق سنا چکا ہوتا ہے۔ ناشتہ کرتا پھر پچھلے کی اسے فکر ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے کا سناتا ہے۔ یعنی کیسا ذوق ہے، وہ سو رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، جاگ رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، سورج نکلنے سے پہلے قرآن ہے، سورج نکلنے کے بعد قرآن ہے، قیلولہ کر رہا ہے تب اس کے خیال و فکر کی راہوں میں قرآن کی آیتیں ہیں۔ الحمدللہ سطح ذہن پہ قرآن ہے۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہی اس کے خیالات فکر جنم، ویسے اس کے خیالات جنم لیتے ہیں، ویسے اس کی فکر پروان چڑھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، انسان اگر برا سوچتا ہے تو خواب بھی برے آتے ہیں، انسان اگر اچھا سوچتا ہے تو خواب بھی اچھے آتے ہیں، انسان اگر شیطانی کاموں میں رہے گا تو خواب بھی اس کو شیطانی نظر آئیں گے، اور انسان جب قرآن پڑھے گا، قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوچے گا تو یقیناً اسے خواب میں بھی قرآن ہی دکھائی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مدینے کا تصور رکھتا ہے خواب میں وہ مدینہ ہی دیکھتا ہے۔ میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ میرے دوستو، یہ طلباء ہوتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تب بھی یہ قرآن ہی پڑھتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں تب بھی یہ قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے قاری صاحب زندہ رکھا ہے، مدارس والوں نے فکر اسلام کو، ذہن اسلام کو، تعلیم قرآن کو۔ وہ کیسا دور تھا، اللہ اکبر، بیٹے تو بیٹے، مرد تو مرد۔ اس زمانے میں خواتین کے اندر بھی فہم قرآن کا، تلاوت قرآن کا، تعلیم قرآن کا کیسا ذوق تھا۔ ابھی میں نے چند دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا، حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ وہ کیسا دور تھا، کاش وہ دور پھر پلٹ کے آ جائے۔ اور یہ میں پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ نام ہے ان کا حفصہ بنت سیرین، محمد بن سیرین کا نام ہے، بہن ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی صدی ہجری۔ وہ مانڈلی کے لوگوں، اس زمانے میں ادارے نہیں ہوتے تھے، باضابطہ مدارس نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہیں۔ یہ تو 4 ہجری کے بعد، 400 ہجری کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ 400 ہجری تک
جو علم پھلا پھولا ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، کیسے کیسے عظیم محدثین پیدا ہوئے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ بڑے بڑے علماء، یہ 4 ہجری سے پہلے کے ہیں، امام اعظم یہ پہلی ہجری کے ہیں، اور یہ 200 300 400 ہجری تک جو ایسے علماء کہ جن کے نام ہم سنیں تو کلیجے پہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ اس زمانے کے پڑے ہوئے ہیں جب باضابطہ مدارس کی یہ شکل نہیں تھی جو آج موجود ہے۔ اس زمانے میں تعلیم کس طرح چلتی تھی، لوگ اپنے گھروں ہی میں درسگاہ لگا لیا کرتے تھے، اپنے صحنوں میں درسگاہیں لگاتے تھے، اپنے باغات میں درسگاہیں لگا لیا کرتے تھے، مساجد کے صحن میں مکاتب قائم کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج ذکر چل رہا ہے، مدارس کے خلاف جو بکواس ہو رہی ہے، خدا نہ کرے کسی وجہ سے اگر یہ حالات آ بھی گئے، تب بھی ظالموں یاد رکھو اسلام اس زمانے میں بھی زندہ رہا تھا جب یہ مدارس اس طرح سے نہیں تھے۔ انشاءاللہ اسلام ہر صورت میں زندہ رہے گا۔ وہ اپنے گھروں ہی کو مدارس بنا لیا کرتے تھے، ایک استاذ کے پاس ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے، مساجد کے صحن میں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ میں جن کا ذکر کر رہا تھا حفصہ بنت سیرین، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کی وفات 101 ہجری میں ہوئی، مطلب یہ کہ یہ پہلی صدی ہجری کی عظیم خاتون ہیں۔ اللہ اکبر، گھر کا ماحول ایسا دینی ماحول تھا، ماں بھی قرآن پڑھنے والی تھی، والد بھی قرآن پڑھنے والے تھے، ان کے بھائی محمد بن سیرین وہ بھی عظیم قرآن پڑھنے والے تھے، عظیم ان کا نام آتا ہے علمی حلقوں میں، ان کا بڑا چرچا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے الحمدللہ صرف 12 سال کی عمر میں قرآن کا حافظہ کر لیا تھا۔ میں مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورت کی بات کر رہا ہوں، اور صرف قرآن کا حافظہ نہیں کیا تھا، آیات کو محفوظ نہیں کیا تھا، نہیں بلکہ وہ مطالب اور معانی کی بھی حافظہ ہو گئی تھی، ہر آیت کا کیا مطلب ہے یہ بھی وہ جانتی تھی، اس آیت کا پس منظر کیا ہے یہ بھی وہ جانتی تھی، یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے یہ بھی وہ جانتی تھی۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سنو ساتھیو، جہاں تک میری آواز جائے، کاش ہم بھی اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بنا لیں تو پھر ہمارے گھروں میں جو نسل تیار ہوگی نا، اس کے ذریعے سے ایسا انقلاب آئے گا کہ دنیا دیکھتی رہے، ایسا فکری تعلیمی انقلاب آئے گا۔ محمد بن سیرین کی بہن حفصہ بنت سیرین 2 دن میں ختم قرآن کیا کرتی تھی پابندی کے ساتھ، یعنی ایک دن میں وہ آدھا قرآن پڑھتی تھی، پھر باقی جو قرآن رہ جاتا تھا وہ دوسرے دن میں پڑھا کرتی تھی، تہجد گزار تھی۔ اور حضرت محمد بن سیرین کی درسگاہ میں بھی ہزاروں طلبہ رہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے میری بہن کو خدا نے فہم قرآن، تلاوت قرآن، تجوید قرآن میں ایسی مہارت تامہ عطا فرمائی، جب میرے شاگرد مجھ سے قرات کے حوالے سے کوئی سوال کرتے اور میرا ذہن پریشان ہوتا، میں کتابوں کی طرف رجوع کرتا، کتابوں میں بھی مجھے تشفی بخش جواب نہیں مل پاتا تھا، مطلب اس سلسلے میں میری کم علمی کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں پھر میرے پاس ایک ہی راستہ ہوتا تھا کہ میں اپنی بہن کے پاس جاتا، بہن سے کہتا بہن فن قرات کا یہ معاملہ درپیش آیا ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے، میری بہن مسکراتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کر دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ بولو ذرا زور سے سبحان اللہ۔ وہ کیسا عظیم دور رہا ہوگا کہ جب بہنوں میں بیٹیوں میں قرآن پڑھنے کا اتنا رواج تھا، ایسا کلچر تھا۔ وہ میرے ساتھیوں، ایک نام ہے شیخ جمال الدین یوسف، یہ بہت بڑا نام ہے، یہ فن اسماء الرجال کے بہت عظیم محقق ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ہمارے مدارس میں جو ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں، سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سب سے بھاری جو سبجیکٹ ہے وہ فن اسماء الرجال کا ہے۔ اس فن میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں شیخ جمال الدین یوسف نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عظیم محقق، ایسے عظیم محدث، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شہرہ دیا تھا، بہت طلبہ ہیں ان کے، بہت عظیم نام ہے ان کا، مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنا نام ان کا تھا ان سے کہیں زیادہ نام ان کی بیوی ام فاطمہ عائشہ بنت ابراہیم کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی قاری صاحب شوہر کا تو نام تھا ہی،
مگر فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی ام فاطمہ عائشہ بنت ابراہیم کا اتنا نام تھا کہ شوہر کو بھی رجوع کرنا پڑتا تھا اپنی بیوی کی طرف. وہ کیسا دور ہوگا جب شوہر بھی دین کی خدمت کر رہا تھا, بیوی بھی دین کی خدمت کر رہی تھی. وہ کیسا کمال کا دور ہوگا جب گھر میں شوہر بھی قرآن پڑھتا تھا, بیوی بھی قرآن پڑھتی تھی, آس پاس قرآن کی تلاوت کا ماحول تھا, فہم قرآن کا دور تھا. ایک نام آتا فاطمہ نیشا پوری, اللہ اکبر. ان کو تو رب نے ایسی مہارت تامہ عطا فرمائی تھی, ایسا غضب کا ان کے اندر فہم قرآن پایا جاتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں خطوط کے ذریعے سے قرآن کے حوالے سے علم حاصل کرتے تھے, معلومات حاصل کیا کرتے تھے. او صاحبو, تم اور ہم سب اگر کوشش کریں, مانا کہ وہ دور پورے طور پہ نہیں آ سکتا, مگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس دور کی روشنی ہمارے گھروں تک ضرور پہنچے. سبحان اللہ. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے قاری آس محمد صاحب ماشاءاللہ نگلی کے اندر, اور یہاں پر ہمارے حافظ مہتاب صاحب اور تمام انتظامیہ, قاری راشد صاحب, آپ سب لوگ مل کے اب تک جتنے لوگوں نے یہاں پہ کام کیا وہ بھی قابل مبارکباد ہے. جتنے لوگوں نے پڑھایا, ادارے کو سینچا سنوارا, سب کے سب. ہمارے ناطق سلامی صاحب تشریف فرما ہیں, اور ہمارے یہاں کے تمام علماء, حفاظ و قراء, جس نے بھی ادارے کو سینچا, آگے بڑھایا, اس چمن کو یہاں تک پہنچانے میں, اس کی خوشبو گھر گھر تک پہنچانے میں کام کیا, وہ سب قابل مبارکباد ہے. مانڈلی کے لوگوں, سب سے بڑا اگر کوئی کام ہوتا ہے وہ ہے نسل نو کے ہاتھوں میں قلم دینا. زور سے بولو, کیا دینا؟ آواز تو آئے, کیا دینا؟ قلم دینا. ان کے سینوں کو علم کا مدینہ بنانا, یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. اور انسان اگر ٹھان لے اور مقصد بنا لے کہ یار مجھے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن, کتنے طلبہ حافظ ہو رہے ہیں؟ یہ 4. آج جب ان کے سروں پہ یہ دستار رکھی جائے گی, ان کو ماشاءاللہ یہ اعزاز بخشا جائے گا, ان کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا. اور یہ طلباء کی زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا دن ہوگا, ان کی زندگی کی معراج ہوگی. ہماری بھی حفظ کی دستار ہوئی تھی, ہمارے علماء بیٹھے, ان کے بھی حفظ کی دستار ہوئی تھی. جتنے حفاظ یہاں ہیں ان سے پوچھو کہ جس دن حفظ کی دستار ہوتی ہے, ایک طالب علم کے سینے میں کتنی مسرت ہوتی ہے کہ آنکھوں میں ارمان لیا, منزل کو اپنا مان لیا, پھر مشکل کیا آسان کیا, جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. انہوں نے بن کے دکھا دیا. اور میں ان سے کہوں گا, چاروں کے 4 طلباء سے, کہ آپ ابھی فائنل ڈیسیزن پہ نہیں ہیں, آپ ابھی اپنی منزل, جو آخری منزل ہے وہاں نہیں پہنچے. آپ نے ابھی پہلا زینہ طے کیا ہے, آپ نے اپنے سفر کی پہلی منزل پہ پڑاؤ کیا ہے. ابھی آپ کو آگے جانا ہے. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار, دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار, دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا, منزل تیری آگے ہے پہاڑوں سے گزر. سبحان اللہ. ان 4 طلباء سے میں کہوں گا کہ تم اور پڑھو. ابھی ہم نے آپ کے مانڈلی کے 2 ہمارے آشکار بھائی, فرقان بھائی ماشاءاللہ جودھ پور میں امامت کر رہے ہیں. اپنی مٹی کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے. کیوں بھائی شعیب بھائی, مٹی کی محبت ہوتی ہے بھائی. اور ہمارے یہ ہارون بھائی ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ شاد و آباد رکھے انہیں. الحمدللہ, اللہ کامیابی عطا فرمائے. حضرت حافظ عبدالحق صاحب ماشاءاللہ. تو اب یہ ملے صاحب جودھ پور میں, یہ جودھ پور میں کیسے پہنچے؟ علم کے صدقے میں پہنچے, علم نے پہنچایا. اور مٹی کی محبت مولانا راحت عزیزی صاحب اور ہم مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کے عرس میں گئے تھے حضرت, اور بڑی سیوا کی, بڑی خدمت کی. میں نے کہا بھئی کمال ہے. اور اسٹیشن تک چھوڑنے آئے, اور اسٹیشن تک جب چھوڑنے آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ کھانا بھی لے کے آئے. اللہ خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. ہمارے حضرت مفتی اسماعیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں, کتنی محنت کی ہوگی تب جا کر کے ہزاروں ہزار شاگردوں کے استاد بنے ماشاءاللہ. کتنی محنت سے پڑھایا. تو مانڈلی کے لوگوں, میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی اور کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا کام ہے بچوں کو پڑھانا, اور پڑھانے میں بھی قرآن سیکھنا اور سکھانا. قاری ارمان صاحب, خیرکم
ماشاءاللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. حضرت عثمان غنی سے یہ حدیث شریف مروی ہے، بخاری شریف میں ہے یہ حدیث. حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. زور سے بولو، جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو، سب سے بڑا کام ہے یہ. اور قرآن بھی تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھو، لہن داؤدی کے ساتھ پڑھو. ارے کیا شان تھی یہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا نا ابھی آپ سے. حضرت شیخ جمال الدین یوسف، ان کی بیوی ام فاطمہ عائشہ بنت ابراہیم، اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی جن کا نام تھا زینب. ان کو اتنا انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا اور فن قرات میں اتنی مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. زینب کو دیکھو، باپ بھی عالم ہے، مرجع العلماء ہے، ہزار محدثین کا استاذ ہے، ماں اپنی جگہ طالبات کی اور معلمہ ہے. کیسی عظیم انہوں نے اپنے گھر میں یہ دولت علم کی پھیلائی ہے کہ بیٹی کو بھی قاریہ بنایا، فہم قرآن کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. اور ان کی شادی ہوتی ہے علامہ ابن کثیر سے. علامہ ابن کثیر کا بھی ایک بلند مقام ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میری بیوی جب قرآن پڑھتی تھی تو کہتے میں نے مردوں میں کسی کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی لہن داؤدی کے ساتھ میں نے اپنی بیوی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. خود فرماتے قاری یوسف رضا صاحب، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میری بیوی کو اس طرح سے تلاوت کرنے کا ہنر آتا تھا، ایسے لہجوں کے ساتھ وہ قرآن پڑھتی تھیں اور تجوید میں ان کو اتنی مہارت حاصل تھی. ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اتنی بڑی گواہی دے رہا ہے تو سچی ہی گواہی ہوگی. شوہر گواہی دے رہا ہے. کہتے بہت سارے مرد حضرات بھی اس طرح سے قرآن پڑھنے سے عاجز ہے. ایک نام ہے علامہ ابن الجزری، وہ فن قرات میں آسمان علم و فضل پر بدر منیر بن کر چمکے. رب نے بڑا شہرہ عطا فرمایا ہے. جو فن قرات میں شذوذ رکھتے ہیں وہ علامہ ابن الجزری کے نام سے واقف ہیں. رب نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا انہوں نے سلمہ. انہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے قرآن پڑھایا کہ بچپنے ہی سے ان کی بیٹی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتی تھی. گھر میں کیسا غضب کا ماحول تھا. وہاں پہ شوہر گواہی دے رہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں، یعنی علامہ ابن کثیر اپنی زوجہ زینب کے بارے میں. یہاں ایک باپ گواہی دے رہا ہے اپنی بیٹی سلمہ کے بارے میں. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا، علامہ ابن جزری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو فن قرات و تجوید میں اتنی مہارت عطا کی ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ابن الجزری کی بیٹی سے زیادہ فن قرات جانتا ہوں. اور ساتھیو، ہم بھی اگر کوشش کریں، ماحول بنائیں تو انشاءاللہ ضرور وہ ماحول پلٹ کر کے آئے گا. آدھی روٹی کھائیں گے، ادھر سے آواز آئے بچوں کو، سارے لوگ بولیے بچوں کو. اور اب تو ماشاءاللہ مجھے معارات عزیز صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر ایک اسکول بھی قائم ہوا ہے. کس نام سے ہے اسکول؟ وہ اس کی ضرورت ہے. اور میرے لیے بھی ذرا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق دے. ویسے آج میں گیا 2-3 جگہ میں دیکھ کر کے آیا، کچھ